شخص دیوانہ ہے علماء دیوبند کا، ہر دور سہانا ہے علماء دیوبند کا، ہر شخص دیوانہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا مولانا محمدًا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لكل أمة كتاب كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون بما كنتم تعملون۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، الامام العادل وشاب نشأ فی عبادۃ اللہ، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علی ذلک وتفرقا علیہ، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق بيمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، رواه البخاري والمسلم والترمذي والنسائي۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، تذکرہ چل رہا ہے میدان محشر کی سختی کا۔ میدان محشر میں مسلمانوں کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا اور برے لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا، اور میدان محشر کتنا سخت دن ہے۔ اندازہ لگائیے کہ اللہ کے نبی فرمائے کہ اگر کوئی آدمی 70 انبیاء کا عمل لے کر کے آئے تو بھی 70 نبیوں کا عمل اس کو قیامت کے دن سختی کی وجہ سے تھوڑا سا محسوس ہوگا۔ اب سوچئے کہ ہم لوگ عمل کتنا کرتے ہیں، اور اسی عمل پر ہم لوگوں کو ناز ہے کہ ہم بڑے عبادت گزار، بڑے نیک اور تقوی اور طہارت والے اور بزرگ ہیں، جبکہ اس دن 70 نبیوں کا عمل بھی بالکل ہلکا اور بالکل اس دن ہلکا معلوم ہوگا، اور تھوڑا سا محسوس ہوگا کہ جو ہم کو دنیا میں تیاری کرنی چاہیے ہم لوگ بہت زیادہ کم کیے۔ اس لیے اللہ کی رحمت سے اور فضل سے ہم لوگوں کا بیڑا پار ہوگا، لیکن ساتھ میں ہم لوگوں کو اپنی آخرت کی تیاری بہت زبردست کرنی چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرمائے، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند ہے وہ شخص جو موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کرتا ہے۔ اس دنیا کے اندر رہ کر جو موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کرتا ہے تو اللہ کے نبی فرمائے وہ آدمی عقل مند ہے، اور جو تیاری نہ کرے وہ بے وقوف نکما ہے، نکٹو ہے۔ اب ہم لوگ اپنے بارے میں جائزہ لیں کہ آخرت کی تیاری ہم لوگوں کی کیسی ہے، اور آج جس بیٹے اور جس باپ اور جس بیوی کے چکر میں ہم لوگ آخرت کے عمل سے غافل ہے اور اللہ اور رسول کو ناراض کر رہے ہیں، یاد رکھیے کہ قیامت کے دن باپ بیٹا ذرا سا بھی اگر کسی کے ذمے حساب کتاب، باپ نے بیٹے کا پیسہ مارا یا بیٹا نے باپ پر ظلم کیا تو بالکل دشمن کی طرح، شیر جس طرح بھوکھا شیر اپنے شکار پر حملہ کرتا ہے، اس سے بھی خطرناک باپ بیٹا
ہر دوست آپس میں ایک دوسرے کے خلاف دشمن ہو جائیں گے۔ چنانچہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کا نقشہ بھی کھینچا، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ گہرے دوست قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ آج جو ایک پارٹی میں ہے اور اس کے پیٹھ سرا رہا ہے کہ فلاں ہے، یہ فلاں، اور یہ میرا فلاں چیف، اور یہ میرا باڈی گارڈ، اور یہ میرا وزیر، یہ میرا منتری، سارے کے سارے آپس میں قیامت کے دن یہ لوگ دشمن ہو جائیں گے۔ الا المتقین، سوائے متقیوں کے، کہ پیر مرید کا، استاد شاگرد کا، اور کسی تقوی کی بنیاد پر جو دوستی ہوگی اس کے اندر تو کوئی دشمنی نہیں ہوگی، لیکن تقوی کے علاوہ جہاں نفسانیت کے بنیاد پر یہ دوستی ہے اور اس کے اندر اللہ اور رسول کے حق کی نافرمانی ہو رہی ہے، سارے کے سارے قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے اور ایک ذرہ بھی کوئی رعایت نہیں کرے گا۔ آج باپ سہ لیتا ہے بیٹے کی بدنامی کو کہ باپ بیٹے پر جتنا قرض ہے باپ برداشت کر لیتا ہے، لیکن قیامت کے دن کوئی آدمی ایک ذرہ بھی کسی کی رعایت نہیں کرے گا، اتنا سخت ہوگا۔ اور ہر آدمی کا نام اعمال کھلا ہوا ہوگا، اس وقت بڑی پریشانی ہوگی، لیکن کیسے لوگ قیامت کے دن میدان محشر میں آرام سے ہوں گے، چنانچہ اسی کے بارے میں میں بات کھولنے کی کوشش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ 7 آسمان اور 7 زمین ہے۔ اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن، کہ اللہ تعالیٰ 7 آسمان پیدا کیے اور 7 زمین پیدا کیے۔ ہر زمین سے ہر آسمان بڑا ہے، پہلا آسمان سے دوسرا آسمان بڑا ہے، تیسرا آسمان دوسرا سے، اسی طرح ہر اوپر والا آسمان نیچے والے آسمان سے بڑا ہے۔ اور 7 آسمان کے اوپر کرسی ہے، کرسی ان تمام آسمان اور زمین سے بڑی ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، کہ اللہ تعالیٰ کی کرسی تمام آسمان اور زمین سے بڑی ہے۔ چنانچہ حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ کے رسول فرمائے کہ اس کرسی کی بڑائی 7 آسمان اور 7 زمین کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے کہ ایک بہت بڑا لمبا چوڑا چٹیل میدان جنگل بیابان ہو، اور اس بیابان کے اندر ایک چھلا، ایک چابی گرا دی جائے، تو جس طرح ایک ریل کی حیثیت میدان کے سامنے ہے، اسی طرح کرسی کی بڑائی کے سامنے اور کرسی کی لمبائی چوڑائی کے سامنے 7 آسمان اور 7 زمین بالکل ویسی چھوٹی ہے۔ اور عرش کے بارے میں فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کا عرش جو کرسی کے اوپر ہے، وہ عرش اتنا بڑا ہے کہ 7 آسمان، 7 زمین اور کرسی اتنی عرش کے سامنے ایسی ہے جیسے کہ بیابان جنگل میں ایک پورے میدان کے اندر ایک چھلا پڑا ہوا ہو۔ اتنا اللہ، سوچئے کہ اللہ کا مقام اور اللہ کی عظمت کتنی بڑی ہوگی کہ 7 آسمان، 7 زمین اور کرسی جو عرش والا جو ہے وہ کتنا بڑا ہوگا۔ اب یہ عرش کے سایہ جو آپ لوگ بارہا سنتے ہیں کہ عرش کا سایہ ملے گا، اس کے ذیل میں علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ مسلم شریف کے حدیث کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ اللہ کے عرش کے سایہ میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی جنت میں جائے گا، اللہ کی رحمت میں ہوگا، اللہ کی مہربانی کے اندر ہوگا، اللہ کی نعمت کے اندر ہوگا، پریشانی سے وہ آدمی بچ جائے گا۔ یہ مطلب ہے عرش کے سایہ کے اندر ہونے کا۔ اور اسی لیے کہ یہ جو آیت کریمہ سورہ توبہ کے اندر ہے، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، کہ اس آیت کریمہ کے بارے میں روایت کے اندر آتا ہے کہ جو شخص اس دعا کو صبح و شام یعنی فجر کے بعد
اور مغرب کے بعد 7 مرتبہ پڑھ لے گا، اللہ تعالیٰ اس کے دنیا اور آخرت کے تمام کام کو بنا دیں گے۔ اس کی وجہ علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ چونکہ ساری کائنات کا نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور جب یہ بندہ کہا حسبی اللہ، میرے لیے اللہ کافی ہے، علیہ توکلت، اور میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، وہو رب العرش العظیم، اور اللہ بڑے عرش کا مالک ہے، تو جو آدمی اپنا تعلق اللہ سے جوڑ لے، جس کے قبضے کے اندر پوری کائنات اور کائنات کا نظام ہے، جب ہمارا تعلق عرش والے کے ساتھ صحیح ہو جائے گا تو اس کی وجہ سے اللہ تبارک تعالی ہمارے تمام کاموں کو بنا دیں گے۔ اور جب ہمارا کنیکشن عرش والے سے چھوٹ جائے گا، ٹوٹ جائے گا، تو یاد رکھیے کہ مسلمان پھر پریشانی کے عالم میں ہوگا۔ چنانچہ اب کن لوگوں کو قیامت کے دن میدان محشر میں عرش کا سایہ نصیب ہوگا کہ لوگ پسینے کے اندر، اور کفار کہیں گے کہ اے اللہ ہمیں جہنم میں ڈالیے لیکن میدان محشر میں مت رکھیے۔ لیکن کون مسلمان خوش نصیب ہوگا جو عرش کے سائے میں رہے گا؟ چنانچہ میں نے حدیث سے تلاش کیا، 60 لوگ ایسے ہوں گے جو عرش کے سایہ کے اندر ہوں گے۔ آج کے خطبہ میں جو میں نے روایت پڑھی، بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی کے اندر یہ روایت موجود ہے، 7 لوگوں کا تذکرہ اس حدیث کے اندر ہے۔ اللہ کے رسول فرمائے سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظل عرشہ، کہ 7 لوگوں کو اللہ عرش کا سایہ دیں گے جس دن اللہ کے سایہ کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ یعنی وہ لوگ جنت میں جائیں گے، میدان محشر میں جو اتنی تکلیف کی گھڑی ہوگی، وہ لوگ بالکل ایئر کنڈیشن میں، جس طرح جو مالدار لوگ ہیں اور اے سی لگائے ہیں ان کو باہر کی لو کا ایک ذرا بھی احساس نہیں ہوتا، بڑے آرام سے گھر میں رہتے ہیں، تو سوچئے کہ اللہ کا عرش کا سایہ کا ایئر کنڈیشن جب ملے گا تو ان کے اوپر کیا حالت ہوگی اور کتنا آرام کے اندر وہ ہوں گے۔ ان میں سب سے پہلا شخص جو اللہ کے رسول فرمائے، الامام العادل، انصافور بادشاہ، امانت دار بادشاہ، امانت دار حکمراں، امانت دار وزیر اعظم، صحیح فیصلہ کرنے والا وزیر اعظم، یہ عرش کے سائے کے اندر ہوگا۔ یعنی ہم لوگوں کے ذہن میں جو آج آ گیا کہ جو پرائم منسٹر بن جائے، جو پی ایم بن جائے، وہ تو برباد اور ہلاک ہو گیا، لیکن اللہ کے رسول فرمائے کہ اگر حکمرانی اللہ کے طریقے پر اور رسول کے نقش قدم پر اگر یہ آدمی کرتا ہے تو یہی جو دنیا کمانے کا ذریعہ ہے، یہی آدمی اللہ کا اتنا قریبی ہو جائے گا کہ وہ عرش کے سائے کے اندر اس کو جگہ ملے گی، انصاف ور بادشاہ۔ اب یہ کوئی ضروری نہیں کہ وزیر اعظم ہی کے لیے، بلکہ جو آدمی اوپر کے سطح کا ہو، جو ایس پی ہو، ڈی ایس پی ہو، چوکیدار ہو، یہاں تک کہ ہم لوگ اپنے بچے کے لیے گھر میں جو باپ ہے، جو گارجین ہے، وہ بھی کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ ہر شخص تم میں سے ذمہ دار اور نگہبان ہے۔ یعنی جو باپ اگرچہ وہ عہدہ حاصل نہیں کر پایا، کرسی حاصل نہیں کر پایا، لیکن اپنے فیملی کے لیے وہ بادشاہ کے درجے میں ہے، وہ اپنے بچوں کے درمیان انصاف کرے گا، وہ بھی انشاءاللہ عرش کے سائے کے اندر ہوگا۔ اس لیے سارے مسلمان ماں باپ کے لیے کہ جو مسلمان ماں باپ اپنے بچوں کے ساتھ عدل اور انصاف کرتا ہے، وہ بھی عرش کے سائے کے اندر ہوگا۔ تو یہ سب سے بڑی فضیلت، کہ اسی لیے حدیث کا مفہوم ہے کہ جو بادشاہ صحیح فیصلہ کرتا ہے، 60 سال کی نفلی عبادت سے وہ افضل ہے۔ وجہ یہ ہے کہ آدمی صرف عبادت کرے تو دنیا کے اندر امن اور سکون حاصل نہیں ہو سکتا ہے، لیکن جب بادشاہ عدل اور انصاف کرتا ہے تو پورے آسمان اور زمین کے اندر عدل قائم رہتا ہے اور برکت ہوتی ہے۔
چنانچہ بعض کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں گیہوں اتنا بڑا ہوتا تھا جتنا بڑا کھجور کی گٹھلی ہوتی ہے، اور اس گٹھلی میں لکھا ہوا تھا کہ یہ عمر ابن عبدالعزیز کے دور میں پیدا ہوتا تھا انصاف کی وجہ سے۔ آج دنیا میں بے انتہا کوئلے کے خزانہ، جھارکھنڈ میں کیا کمی نہیں ہے دولت کی، لیکن بدنیتی کی وجہ سے، بے انصافی کی وجہ سے، چوری چماری کی وجہ سے، کرپشن کی وجہ سے اتنی دولت ہونے کے باوجود آج انسان پریشان ہے۔ یہ حکام کی بدنیتی، ان کی خباثت، ان کی بددیانتی، ان کے ظلم و ستم کی وجہ سے ساری برکت ختم ہوتے جا رہی ہے۔ اور اس زمانے کے اندر پٹرول تو بعد میں نکلا، لیکن اس زمانے کے اندر جو عرب کی زمین میں پیداوار بھی صحیح سے نہیں ہوتی تھی، کوئی بھی ایک آدمی بھوکا نہیں مرتا تھا، اور روزانہ صحیح سے تقسیم ہوتا تھا، کیونکہ جب امیر المؤمنین اپنے کپڑا میں جو وزیر اعظم آج 15 لاکھ کا سوٹ پہنتا تھا ویسا نہیں، بلکہ 17 پیون طواف کی حالت میں مسلمانوں نے دیکھا کہ میرے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن پر 17 پیون پڑے ہوئے۔ یہ اس وقت ہوا۔ بہرحال سب سے پہلی چیز، پہلا شخص جس کو اللہ کے رسول فرمائے الامام العادل، انصاف ور بادشاہ۔ آج تو لوگوں کا ذہن ہی بدل گیا کہ اگر ہم کو کرسی مل گئی تو پہلے سال اپنے لیے کمائیں گے، دوسرے سال رشتہ داروں کے لیے، اور تیسرے مرتبہ جب بنیں گے تو وہ عام لوگوں کے لیے۔ چنانچہ یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ بھائی پہلے مرتبہ جب میں منسٹر بنا تو اپنے لیے کمایا، پھر رشتہ داروں کے لیے، اب کی بار پھر موقع دے دیجیے، آپ کے لیے کام کریں گے۔ لیکن وہاں ویسا نہیں تھا۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ پورے ملک کا بادشاہ ہونے کے باوجود ان کے گھر میں بچوں کے لیے عید میں کپڑا تک نہیں بنتا تھا۔ اس سادگی کے ساتھ حکومت کرنے والا مذہب اسلام کے علاوہ کسی مذہب کے اندر نہیں ملے گا۔ جو مذہب اسلام کے اندر حکمرانوں نے انصاف کیا غیر مسلموں کے ساتھ، دیگر مذہب والوں کے ساتھ، جو آرام پہنچایا، آج تک کسی مذہب کے حکمراں ایسا عمل نہیں کیا اور ایسی حکومت نہیں کیے جو مسلمانوں نے کیا۔ اور مسلمانوں سے حکومت چھیننے کی وجہ یہی ہے کہ جب انہوں نے غیروں کے طریقے پر غبن اور غیروں کے روش پر چلنا شروع کر دیا، چنانچہ اللہ کا حکم انہوں نے پورا نہیں کیا اور اس کے ذریعے نفسانیت کو داخل کر لیا، تو پھر اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے اس حکومت کو چھین لیے۔ اگر آج مسلمان ایک چھوٹی سی چیز پر، کہ آج جو نعوذ باللہ اشتہار میں، پیپر میں بھی آ جا رہا ہے کہ فلاں مسجد کے اندر یہ گڑبڑی ہے، مدرسے کے اندر یہ، اور فلاں وقف کے اندر، فلاں انجمن کے اندر یہ سب کی سب بدنیتی کی وجہ سے ہم لوگوں پر نحوست جو چھائی ہے، یہ اسی بدنیتی کی وجہ سے، کرپشن کی وجہ سے۔ تو میرے دوستو، حضرت صدیق اکبر کی تو مثال ایک لے لیجئے کہ صدقہ کا اونٹ آیا، ایک آدمی پیچھے پڑ گیا کہ ہم کو دو، حالانکہ وہ مستحق نہیں تھا۔ حضرت صدیق اکبر اس کو ڈانٹے اور دھکا دیے، وہ آدمی چلا گیا۔ بعد میں احساس ہوا کہ اے ابو بکر تو نے غلط کیا، چنانچہ اس آدمی کو تلاش کر کے نکیل دیے اور فرمائے کہ تم مجھے اتنا ہی زور دھکا دو جتنا زور میں نے دھکا دیا تھا۔ یہ ایک وزیر اعظم، اور یہ صرف ایک ملک کا نہیں، پورے امیر، مسلمانوں کا امیر، پورے مسلمانوں کا بادشاہ، آج ذرا سی حکومت اور عہدہ مل جائے اسی کے اندر خیانت شروع ہو جاتی، اسی کے اندر اکڑ آ جاتا ہے۔ تو میرے دوستو، کیسے مسلمان ترقی کرے گا؟ تو بہرحال جو شخص آدمی کو اس سے بچنا چاہیے، جو اس آدمی صحیح سے چلا سکتا حکومت، اور جو آدمی صحیح سے ذمہ داری نبھا سکتا، اسی کو یہ لینا چاہیے، ورنہ یہ دیکھنے میں تو بڑا میٹھا ہے، لیکن اس کے اندر عدل اور انصاف اور دیانت داری یہ بڑی مشکل چیز ہے۔ بہرحال جتنے بھی لوگ جس طبقہ کے حکمراں بنے اور جس طبقہ کے بھی حکومت کو سنبھالیں، اگر صحیح سے وہ لوگ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو عرش کا سایہ دیں گے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ
جس زمانے کے اندر یہ بادشاہ جب بنے تھے محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، تو ایک دن یہ رات کو بے چین ہو گئے، نیند نہیں آ رہی تھی۔ وزیر کو فرمائے کہ دیکھو دروازے کے باہر کوئی شخص ہے، دیکھے کہ نہیں، کوئی شخص وہاں پر موجود نہیں ہے۔ چنانچہ پھر لیٹے، پھر ان کو نیند نہیں آئی، پھر یہ چلے گئے اور بیابان ایک مسجد کے اندر جا کر دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی رو رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اے اللہ، اے معبود، محمود کا دروازہ تو بند ہو گیا ہے لیکن معبود کا تو دروازہ کھلا ہوا ہے، اور وہ سسکیاں بھر رہا تھا۔ حضرت محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ پہنچے اور فرمائے کیا بات ہے، کیوں تم رو رہے ہو؟ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، آپ کا ایک درباری ہے، وہ روزانہ میرے گھر پر آتا ہے اور میری بیوی کی عزت کو لوٹنا چاہتا ہے، میں کہاں فریاد لے کر کے جاؤں، میں اللہ سے فریاد کر رہا ہوں۔ حضرت محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کہے کہ دیکھو کل جب رات ہو جائے گی تو تم آنا اور آ کر کے میرے دربار میں دستک دینا، انشاءاللہ میں تیرا یہ مسئلہ حل کر دوں گا۔ چنانچہ محمود غزنوی جب کل رات کو سو گئے، پھر دستک دیے اور یہ تلوار لے کر کے گئے اور فرمائے کہ کہاں ہے وہ شخص؟ چنانچہ وہ آدمی بولا کہ وہاں پر لیٹا ہوا ہے۔ وہ جا کر کے سیدھے تلوار سے حملہ کیے اور اس کے سر کو اس کے تن سے جدا کر دیے اور فرمائے کہ اے آدمی کچھ کھانے کے لیے ہے تو لاؤ۔ اب وہ بولا کہ بادشاہ آپ کے شان کے مطابق میں کہاں سے کھلا سکتا ہوں؟ فرمایا جو ہے وہ لاؤ۔ چنانچہ جو تھا وہ لائے اور کھائے اور فرمائے کہ اور 2 رکعت شکرانہ نماز پڑھے۔ حضرت محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے کہ دیکھو نماز تو اس لیے پڑھا کہ مجھے یقین ہوا کہ اس طرح کا بدماشی اور اس طرح کا ہمت اور جرأت میرے بیٹے کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، لیکن جب میں چہرہ دیکھا تو شکر ادا کیا کہ میرا بیٹا نہیں تھا، اس لیے میں 2 رکعت نماز پڑھا، اور کل 24 گھنٹہ ہو گیا ابھی تک میں کچھ نہیں کھایا ہوں، اور اپنے اوپر کھانے کو حرام کیا تھا کہ جب تک اس آدمی کی امداد نہیں کروں گا تب تک کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ اس طریقے سے ہمارے اکابرین سلطنت چلائے، حکومت چلائے۔ تو یاد رکھیے کہ یہ جو اس زمانے کے اندر جو ہم لوگوں کا نظریہ بدل گیا کہ منتری بن جاؤ، منسٹر بن جاؤ اور اپنے خاندان کے لیے حرام دولت اکٹھا کر لو اور موج مستی کرو، یہ موج مستی کرنے کا نہیں۔ جو آدمی جس عہدہ کو سنبھالے اور صحیح امانت داری کے ساتھ سنبھالے، اللہ کے رسول فرمائے یذلہم اللہ فی ذلہ یوم لا ذل الا ذل عرشہ، کہ اس دن اللہ تعالیٰ اپنا عرش کا سایہ دیں گے۔ اس لیے میرے دوستو عدل اور انصاف کرنا سیکھیں کہ اگر میرے بیٹے سے غلطی ہے اور اللہ نے ہم کو طاقت دی تو ایسے نہیں کہ اپنے بیٹے کی بلند سپورٹر بنے، بلکہ عدل اور انصاف کریں کہ ایسے لوگوں کو اللہ عرش کا سایہ دیں گے۔ دوسرا آدمی جس کے بارے میں فرمائے شاب نشا فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں اپنی چڑھتی جوانی کو استعمال کیا ہو۔ جوانی کی عبادت بڑی حسین ہوتی ہے، اللہ کو جوانی کی عبادت بڑی پسند ہے۔ خوش نصیب ہیں ایسے ماں باپ جو اپنے اولاد کو بچپن سے تربیت دیتے ہیں اور ان کی اولاد نوجوانی کے حالت میں عبادت کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ دیں گے۔ چنانچہ نوجوانی عام طور پر بہکنے کا عمر ہوتا ہے، الشباب شعبۃ من الجنون، کہ جوانی یہ پاگل پندی کا حصہ ہوتا ہے، لیکن اگر اس کے اندر امنگ، جذبات، خواہشات، آدمی لبریز ہوتا ہے۔ ہر آدمی جانتا ہے کہ جب جوان ہوتا ہے تو کیسے کیسے جنون، کیسی کیسی پاگل پندی اور کیسے کیسے شیطانی وساوس آدمی کو پریشان کرتا ہے، لیکن مبارک ہے وہ آدمی جو اللہ کی عبادت میں اپنی جوانی کو استعمال کرتا ہو، یہ آدمی بھی عرش کے سائے میں ہوگا۔ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، تیسرا آدمی جس کا دل مسجد کے اندر لٹکا ہوا ہو،
یعنی ایک نماز جمعہ پڑھ کر کے جائیں، دل بےتاب ہو کہ کب عصر پڑھنے کے لیے جائیں، عصر پڑھ کے جائیں تو دل پریشان ہو کب مغرب میں مسجد جائیں، مغرب پڑھ کے جائیں دل پریشان ہو لٹکا ہوا ہو کب عشاء میں جائیں، عشاء پڑھ کے گئے دل بےتاب ہو کہ کب فجر کا وقت ہو کہ اللہ کے دربار میں حاضر ہوں۔ جن لوگوں کا دل مسجد کے اندر لٹکا ہوا ہوتا ہے یہ لوگ عرش کے سائے میں ہوں گے۔ اب ہم لوگ اپنا اندازہ کریں کہ مسجد میں رہنا، اسی لیے جمعہ کے دن بھی لوگ بالکل جماعت کھڑی ہونے کے وقت آتے ہیں، لیکن جو لوگ اپنے دل کو مسجد کے اندر لٹکا کر کے رکھتے ہیں اور جن کا دل مسجد، یہ تو ایمان والوں کی پہچان ہے، المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء، کہ مومن مسجد کے اندر ایسے ہے جیسے کہ مچھلی پانی میں، کہ جس طرح مچھلی کو بغیر پانی کے اطمینان نہیں، اسی طرح مسلمان کو بغیر مسجد کے اطمینان نہیں ہونی چاہیے۔ والمنافق فی المسجد کالطیر فی القفص، اور منافق مسجد میں ایسے گھٹن محسوس کرتا ہے جیسے پرندہ پنجڑے میں گھٹن محسوس کرتا ہے۔ اب ہم لوگ اپنا جائزہ لیں کہ مسجد کے اندر سکون ملتا ہے یا مسجد میں بیٹھنے میں ہم لوگوں کا دل گھبراتا ہے؟ ہر آدمی اپنے بارے میں سوچے کہ جس آدمی کا دل مسجد میں لٹکا ہو وہ آدمی عرش کے سائے میں ہوگا۔ چوتھے آدمی کے بارے میں فرمایا وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَ عَلَيْهِ، کہ جو دو آدمی آپس میں صرف اللہ کے لیے محبت کرتے ہوں، کوئی دنیاوی اغراض نہ ہو، پیسے کی بنیاد پر نہ ہو، مطلب پرستی کے بنیاد پر نہ ہو، حسن و جمال کے بنیاد پر نہ ہو، عہدے اور کرسی کی بنیاد پر نہ ہو، بلکہ صرف اور صرف اللہ کے لیے کہ یہ ایک مسلمان بندہ ہے، اللہ اس کو اکرام میں اس دنیا سے کم 10 بڑی گنی جنت دے گا۔ یہ متقی ہے، یہ پرہیزگار ہے، یہ عالم ہے، یہ محدث ہے۔ اس طریقے سے صرف اللہ کے لیے جو آدمی محبت کرتا ہے اور اللہ ہی کے لیے جمع ہوتے ہوں، جیسے ابھی مسجد میں ہم لوگ کوئی مقصد نہیں ہے، صرف اللہ کی محبت میں جمع ہوئے، اور جدا بھی ہوں گے تو اللہ کی محبت میں کہ اپنا اپنا کام ہے، اب پھر عصر میں ملاقات ہوگی۔ تو جن لوگوں کا مقصد، کہ یہ حدیث میں بھی آیا ہے کہ من احب للہ وابغض للہ وآطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، کہ جو اللہ کے لیے محبت رکھے، اللہ کے لیے بغض رکھے، اللہ کے لیے دے، اللہ کے لیے روک لے، تو اس نے ایمان کو مکمل کر لیا۔ کہ حضرت ایک صحابی رسول کے اللہ کے رسول فرمائے کہ اس طرح کنکری مت پھینکا کرو، یہ حدیث ہے۔ تو ایک صحابی رسول کے بھتیجا جو ہے وہ پھینک رہے تھے کنکر، اور وہ صحابی دیکھ لیے، منع کیے کہ ایسا مت کرو، اللہ کے نبی منع کیے ہیں۔ بچپنا تھا، وہ کھیلتے رہے، تو ان صحابی نے غالباً حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا لی کہ قسم خدا کی تجھ سے موت تک میں بات نہیں کروں گا۔ یہ ہے اللہ کے لیے بغض، کہ اللہ کے لیے نفرت اگر آدمی کرے گا تو اس کے اندر قتل و غارت گری نہیں ہوگی، اس کے اندر کسی طرح کا فتنہ فساد نہیں ہوگا۔ اسی طرح اللہ کے لیے محبت ہوگی، کوئی حرام کاری نہیں ہوگی۔ ہم لوگوں کے شیخ حضرت مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ شہوانی محبت کے اندر ظلمت یعنی اندھیرا اور تاریکی ہوتی ہے۔ اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بڑی قیمتی بات فرماتی ہیں کہ جس طرح آدمی غیر اللہ کا سجدہ کرے تو وہ شرک ہوتا ہے، غیر اللہ کے لیے نظر و نیاز چڑھائے وہ شرک ہوتا ہے، غیر اللہ کا طواف کرے وہ شرک ہوتا ہے، غیر اللہ کے لیے قربانی کرے وہ شرک ہوتا ہے، بلکہ صرف جس طرح سجدہ اللہ کے لیے کرتے ہیں، قربانی صرف اللہ کے لیے کرتے ہیں، نظر و نیاز صرف اللہ کے لیے کرتے ہیں،
طواف صرف اللہ کے لیے کرتے ہیں، اسی طرح مسلمانوں سے محبت صرف اللہ کی رضا کے لیے کیجئے، تو اس کے اندر دیکھیے کیا نورانیت ہوتی ہے، کیا برکت ہوتی ہے، اور ایسے محبت کرنے والے لوگ قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوں گے۔ تو نمبر ایک، انصافور بادشاہ۔ ہم لوگ بادشاہ نہیں ہیں، ہر آدمی بادشاہ بن نہیں سکتا ہے، لیکن اپنے اولاد کے لیے مثل بادشاہ کے ہیں، اپنی اولاد کے درمیان انصاف کریں۔ دوسرا، جو جس کا دل، یہ نوجوان جو عبادت اللہ کے لیے کرے۔ تیسرا، جس کا دل مسجد میں لٹکا رہے۔ چوتھا، جو اللہ کے لیے آپس میں محبت کرے۔ پانچواں آدمی جس کے بارے میں اللہ کے رسول فرمائے وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، کہ ایک عورت حسین و جمیل بڑے مالدار گھرانے کی ہے، وہ عورت کسی مرد کو گناہ کی دعوت دے اور یہ کہے انی اخاف اللہ، کہ میں اللہ کے ڈر سے یہ کام نہیں کر سکتا ہوں۔ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام راودتہ التی ہوا فی بیتہا، کہ زلیخا اپنے آپ سے بہلائی اور وہ گھر میں رہتے تھے، ساتوں دروازہ بند کر دی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام اللہ سے ڈرے۔ اسی طرح ذوالکفل جو ہر روز زنا کرتا تھا، ہر روز نئی لڑکی لاتا تھا، ایک عورت غربت کی وجہ سے اس حرام کے کام کے لیے تیار ہو گئی، وہ عورت رونے لگی۔ وہ عورت سے پوچھا کہ کیوں روتی ہو، میں تو زبردستی کیا بھی نہیں، تم کنواری بھی نہیں، روتی کیوں ہو؟ وہ عورت بولی کہ آج تک میری عزت سے کوئی کھلواڑ نہیں کیا تھا، لیکن بچوں کی بھوک کی وجہ سے میں آج اپنی عزت کو نیلام کر رہی ہوں، اس لیے رو رہی ہوں۔ وہ ذوالکفل نے کہا جاؤ تم سارا کا سارا پیسہ لے لو اور میں تجھے چھیڑتا نہیں، میں تیری عزت کو ہاتھ نہیں لگاتا۔ فوراً اسی رات ذوالکفل کی موت ہو گئی اور اللہ تعالیٰ دروازے پر فرشتے سے لکھوا دیے قد غفر اللہ ذوالکفل، کہ اللہ تعالیٰ نے ذوالکفل کی مغفرت فرما دی۔ تو میرے دوستو، اگر اسی لیے ذات و منصب، کہ بڑے گھرانے کی عورت دعوت دے، اگر ایک روڈ پر جھاڑو دینے والی بھنگن، تو اس کے اندر وہ کمال نہیں ہے۔ بڑے گھرانے مالدار عورت اور بڑی حسینہ اور جمیلہ دعوت دے، اور اس وقت آدمی اپنے آپ کو بچا لے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے، یعنی وہ آدمی جنت میں جائے گا۔ چھٹا آدمی وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدْقَةٍ فَأَخْفَاهَا الی آخر الحدیث، بلکہ امام مسلم نے اس حدیث کو بیان کرنے کے لیے عنوان قائم کیا ہے باب فضل اخفاء الصدقۃ، صدقہ چھپا کر کرنے کی فضیلت کے بیان میں، اور یہ حدیث نقل کیے کہ جو آدمی ایسا صدقہ کرے کہ داہنا ہاتھ کیا دیا بایاں ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے، یعنی نہایت چپکے سے صدقہ کرے، تو اس آدمی کو اللہ تبارک تعالیٰ عرش کے سائے میں جگہ دیتے ہیں۔ آج افسوس ہے مسلمانوں پر کہ غریب کو کمبل دے رہا ہے تو فوٹو کھنچوا کے دے رہا ہے۔ میرے دوستو، جو آدمی غریب ہے، میں ایسے آدمی ابھی میرے کنٹیکٹ میں ہیں جو اس سال رمضان میں صرف وہ 5 آدمی، 3 بیٹی 2 میاں بیوی، صرف ایک مرتبہ کھاتے تھے روزہ کھولنے کے وقت، اور اسی کھانے سے روزہ رکھتے تھے، اور سحری وغیرہ میں کچھ نہیں، بغل میں کھانا ملتا تھا لیکن وہ لوگ لیتے نہیں تھے۔ اس طریقے سے عزت دار لوگ ہوتے ہیں کہ بھوک برداشت کر لیں گے لیکن عزت نیلام نہ ہو۔ سوچئے کہ اس غریب کے دل پر کیا گزرے گا جس کو فیس بک اور پوری دنیا دیکھے گی فلاں مالدار صاحب فلاں غریب کو پیسہ دیا۔ میرے دوستو، اس کے اندر غریب کی بڑی ذلت ہوتی ہے۔ اللہ کے لیے دیجئے، لا تنفق، کہ جو بائیں ہاتھ نے دیا، کیا دائیں ہاتھ نے دیا بائیں ہاتھ کو خبر بھی نہ چلے، ایسا آدمی بھی عرش کے سائے میں ہوگا۔ بلکہ اسی کے ضمن میں ایک حدیث سناتا ہوں کہ فرشتوں نے اللہ سے کہا اے اللہ، یہ پہاڑ جو اتنی مضبوط ہے، اس پہاڑ سے بھی کیا کوئی مضبوط چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمایا ہاں لوہا، کہ لوہا اس پہاڑ کو چور چور کر دیتا ہے۔ فرمایا لوہا سے بھی طاقتور کوئی چیز ہے؟ فرشتے نے پوچھا۔ اللہ تعالیٰ فرمایا ہاں آگ، کہ آگ جو ہے لوہا کو پگھلا دیتا ہے۔
فرشتوں نے پوچھا آگ سے بھی زیادہ طاقتور ہے کوئی چیز؟ فرمایا ہاں پانی، کہ پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ فرمایا پانی سے بھی زیادہ کوئی طاقتور چیز ہے؟ فرمایا ہاں ہوا، کہ ہوا پانی کو اڑا دیتی ہے۔ فرمایا ہوا سے بھی زیادہ کوئی طاقتور چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمایا ہاں، مومن جو چپکے سے صدقہ کرتا ہے، چھپا کر کے، کسی کو پتہ بھی نہ چلے، الصدقۃ تطفئ غضب الرب، کہ صدقہ جو ہے وہ اللہ کے غصہ کو بجھا دیتا ہے۔ تو میرے دوستو، مسلمان جو صدقہ کرتا ہے، ان آسمان اور زمین اور پہاڑ سے بھی طاقتور چیز اس کا صدقہ ہے۔ اس لیے کسی عزت دار غریب کے اس کے عزت کو کھلواڑ نہ کیجئے، اس کو فیس بک میں نہ دیجئے۔ کیا یہ غیروں کے طریقہ ہم لوگ اختیار کر رہے ہیں کہ فلاں صاحب پیسہ بانٹ رہے ہیں، فلاں صاحب اناج بانٹ رہے ہیں، فلاں صاحب یہ دے رہے ہیں اور وہ دے رہے ہیں؟ میں اس کے مخالف نہیں ہوں، لیکن جب اس کے اندر ثواب، ایک تو مجبوری ہے جیسے مسجد میں چندہ، یہاں تو مجبوری ہے لوگوں کو دکھا کر دینا تاکہ دوسرے کی حوصلہ افزائی ہو، لیکن غریب کو دیجئے تو برائے کرم فوٹو مت کھینچیے اور اس کو فیس بک اور اخبار میں مت دیجیے، اس سے غریبوں کی بڑی توہین ہوتی ہے اور غریب بڑی ذلت محسوس کرتا ہے۔ یہ میں اندر کی بات بتا رہا ہوں۔ اور ساتواں آدمی فرمائے وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، کہ جو تنہائی میں اللہ کا ذکر کرے اور اس کی آنکھ سے آنسو چھلکے، تو یاد رکھیے کہ اللہ کے یاد میں اور اللہ کے خوف سے جو آنسو گرتا ہے، یہ جہنم کے آگ کو بھی بجھا دیتا ہے۔ اگر جہنم کی ایک چنگاری آئے، پوری دنیا کے پانی مل کر کے اس جہنم کی آگ کو نہیں بجھا سکتا ہے، لیکن مسلمان اللہ کے ڈر سے اور اللہ کے خوف میں ایک آنسو کا قطرہ بجھا دے تو جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ یہ اللہ کے ڈر سے رونے کے آنسو میں یہ طاقت ہے۔ تو میں اس حدیث کا 60 لوگوں کو جمع کیا ہوں، انشاءاللہ اور بھی رہ گئے بقیہ 53، بقیہ انشاءاللہ اگلے جمعہ کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اللہ تعالی اپنا عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرمائے اور جنت الفردوس میں داخلہ فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔